الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہماری گفتگو میت کے احکام میں، میت کے غسل کے احکام میں چل رہی تھی، اور مسئلہ نمبر 264 آ گئے خوئی کا مسئلہ نمبر 264 میں باقی رہ گیا تھا، آگے سیتانی کا بیان ہو گیا تھا. مسئلہ نمبر 264 کہ واجب ہے کہ جس پانی سے غسل دیا جائے وہ پانی پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، بیری کے پتے اور کافور مباح ہونے چاہیے، بلکہ وہ فضا جہاں غسل دیا جا رہا ہو وہ مباح ہونی چاہیے، اور جہاں پانی بہہ کر جا رہا ہے اس کا بھی مباح ہونا واجب ہے، اس تفصیل کے مطابق کہ جو وضو کے چیپٹر میں بیان ہوئی. اسی طرح وہ سلیب کہ جس تختے کے اوپر رکھ کر، جس سلیب کے اوپر رکھ کر اس میت کو غسل دیا جا رہا ہو وہ بھی مباح ہونا چاہیے. اگر اس تختے کے اوپر رکھ کر اگر غسل دے دیا جائے تو غسل صحیح ہو جائے گا، لیکن غسل صحیح ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوں گے. اور اگر خالی ایک غصبی تختہ ہی ہو تو جس طرح سیستانی نے فرمایا کہ اس صورت میں اس پر تیمم واجب رہے گا، لیکن اگر کوئی شخص غسل بھی دے دے اس غصبی تختے کے اوپر تو اس کا غسل جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 265 کیا ہے؟ خوب توجہ فرمائیں کہ مسئلہ نمبر 265 دیکھیے، جب کوئی شخص مرتا ہے تو شروع میں اس کی باڈی گرم رہتی ہے، اور کچھ شاید 40 منٹس، اگرچہ شاید باڈی ٹو باڈی بھی کیس ڈیفر کرے گا، لیکن کچھ ٹائم کے بعد باڈی سرد پڑ جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اب سوال یہ کہ کیا اس باڈی کے ٹھنڈے ہونے سے پہلے کیا اس باڈی کو غسل دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ آگے سیستانی دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ انتظار کیا جائے، باڈی گرم ہو جائے، باڈی سرد ہو جائے، ٹھنڈی پڑ جائے، اس کے بعد غسل دیا جائے. اگرچہ یہ احتیاط مستحب ہے لیکن دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے جو ہے وہ غسل دینا. احتیاط مستحب کی تعبیر آگے سیستانی کی، آخوی کی نہیں ہے، لیکن
دونوں یہ فرماتے ہیں کہ اگر ٹھنڈے ہونے سے پہلے اگر باڈی کو غسل دے دیا گیا تو اس صورت میں وہ غسل کافی ہے اور وہ غسل صحیح ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 266. مسئلہ نمبر 266. اب یہ مسئلہ توجہ کریں. یہ مسئلہ ہے کہ اگر بیری کے پتے یا کافور دستیاب نہ ہو، میت کو غسل دینا ہے اور اویلیبل نہیں ہے، صحیح، یا بیری یا کافور یا دونوں اویلیبل نہیں ہیں. خوب، اچھا، مسئلہ نمبر 270 میں اس کی مزید تفصیل آئے گی. یہ ہے مسئلہ نمبر 266. کتنا ویٹ کرنا ہے، کتنا انتظار کرنا ہے، وہ مسئلہ نمبر 270 میں ڈسکس کریں گے. ابھی فی الحال یہ کہہ رہے ہیں کہ بیری کے پتے اویلیبل نہیں ہیں، ہے ہی نہیں، پاسبل نہیں ہے، انتظار کرنے پر بھی نہیں ملے گا. کتنا انتظار کرنا ہے وہ بعد میں بیان کریں گے. یا کافور نہیں ہے یا دونوں نہیں ہیں، تو اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ آگے خوئی اور آگے سیستانی میں اختلاف ہے. آگے خوئی کیا فرماتے ہیں؟ آگے خوئی فرماتے ہیں کہ کوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ جو چیز اویلیبل نہیں ہے اس کے بدلے میں تیمم کرے اور سادے پانی سے غسل دے. یعنی فار ایگزامپل بیری کے پتے اویلیبل نہیں ہیں، بیری کے پتے اویلیبل نہیں ہیں، تو آگے کوئی کہتے ہیں تیمم بھی دے اسے، تیمم بھی دے اور اس غسل کے بدلے میں سادے پانی سے تیمم بھی دیں اور اس غسل کے بدلے میں سادے پانی سے غسل دیں. یعنی یوں ہو جائے گا، تیمم دے، بیری کے پتوں کے بدلے میں تیمم دیتا ہوں، صحیح، احتیاط واجب ہے. غسل دیں سادے پانی سے، پھر کافور کے پانی سے غسل دیں اور پھر سادے پانی سے جو تیسرا غسل ہے وہ دیں. یا کافور اویلیبل نہیں ہے تو بھی اسی طریقے سے، یا بیری اور کافور دونوں اویلیبل نہیں ہیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر غسل کے بدلے تیمم کریں اور 3 سادے پانی سے غسل بھی دیں. صحیح، اچھا، اور کیا نیت کرے گا کہ یہ بیری کے پانی کے بدلے کا تیمم ہے، یہ بیری کے پانی کے بدلے کا غسل ہے، یہ کافور کے پانی کے بدلے کا تیمم ہے، یہ کافور کے پانی کے بدلے کا غسل ہے. صحیح. اب یہ تو ہو گیا آگئے خوئی، یہ مسئلہ تھا آگئے خوئی کا، مسئلہ نمبر 266. آگئے سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ آگئے سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، تیمم کی ضرورت نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ، توجہ فرمائیں، آگئے سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے
کہ جو اویلیبل نہیں ہے اس کے اگینسٹ میں، اس کے بدلے میں غسل دینا ہے صاف پانی سے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی فار ایگزامپل بیری کی پانی اویلیبل نہیں ہے، اگر سیستانی بیری کی پانی اویلیبل نہیں ہے تو اب آگے سیستانی کہتے ہیں کہ غسل دے صاف پانی سے، یہ نیت کرتے ہوئے کہ بیری کے پانی کے غسل کے بدلے میں یہ غسل دیتا ہوں احتیاطاً. صحیح. اگر کافور بھی اویلیبل نہیں ہے تو اس میں بھی اسی طرح نیت کریں اور سادے والا پانی تو جو کو سادے والے سے غسل دے. ترتیب یہی ہوگی، پہلے بیری پھر کافور پھر سادہ پانی. صحیح نا؟ یعنی نیت میں جو بدلے کے نیت کرے گا کہ اس کے اگینسٹ میں یہ صاف پانی سے غسل دے رہا ہوں، تو یہ ترتیب رکھنا ضروری ہے. پہلے بیری کا اگینسٹ کا ہوگا، پھر کافور کے اگینسٹ کا ہوگا، اور پھر جو کہ وہ سادے پانی سے غسل ہوگا. اچھا ہاں، اچھا توجہ کریں معذرت کے ساتھ. آگے سیستانی نے جو کہ وہ آگے کوئی اور آگے سیستانی میں ایک فرق ہے. آگے سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ غسل بھی دیں اور تینوں غسل کے بدلے ایک تیمم کافی ہے. لیکن آگے کوئی فرماتے تھے کہ ہر غسل کے لیے الگ الگ تیمم ہے. آگے کوئی کا بات بہت واضح نہیں ہے. آخری کی عبارت کیا ہے؟ الاحوط وجوباً الجمع بین تیمم بدلا عن کل من الغسلین بماء السدر والکافور وبین تقسیمہ 3 مرات. کیا اگر کوئی فرماتے ہیں کہ جو وہ تینوں کے بدلے میں تیمم کریں، اب ایک تیمم ہے یا ہر اس کے لیے ایک تیمم ہے، عبارت بہت واضح نہیں آگے کوئی کی احتیاطاً تینوں 2-3 تیمم کریں احتیاطاً آگے کوئی کے اعتبار سے، تو صحیح واضح انشاءاللہ کہ آگے خوئی کے لحاظ سے بھی تیمم ہے اور آگے سیستانی کے لحاظ سے بھی تیمم ہے. یعنی آگے خوئی کے لحاظ سے بھی تیمم بھی کرے، غسل بھی دے صاف پانی سے. آگے سیستانی کے لحاظ سے بھی ہے، صرف احتیاطاً آگے خوئی کا یہ کہ 3 غسل 3 تیمم کریں. صحیح. اچھا 3 تیمم کس طرح کریں یہ تھوڑا سا آگے جا کے بیان کریں گے. دیکھیں بہت ٹیکنیکلی جو وہ پرابلم ہو جائے گی کہ تیمم میں کیا نیت کرے. اگر کوئی کے لحاظ سے اگر احتیاط کرنا چاہتا ہے، توجہ کیجیے گا، اگر کوئی کے لحاظ سے احتیاط کرنا چاہتا ہے تو کیسے احتیاط کرے گا؟ اگر کوئی کے لحاظ سے احتیاط کرنا چاہے گا تو کیسے کرے گا؟ یوں احتیاط کرے گا. خوب توجہ کریں کہ میں تیمم کرتا ہوں بیری کے پانی کے اگینسٹ میں، کافور کے پانی کے اگینسٹ میں، اور صاف پانی تو خیر صاف پانی تو اویلیبل ہے ہی، تو جو ہے وہ یوں تیمم کرے گا یا یوں تیمم، یعنی ایک تیسرا احتیاطاً تیمم بھی دے. ایک تیمم بیری کے بدلے میں، ایک کافور کے بدلے میں، اور ایک اور احتیاطاً دے. شاید ممکن ہے دونوں سے مرج ہو کر ایک اور تیمم ہو. صحیح نا؟ تو ایک احتیاطاً تیمم آگے خوئی کے لحاظ سے اور کریں، آگے خوئی کے لحاظ سے احتیاطاً 3 تیمم کریں، ایک بیری کے بدلے میں، ایک کافور کے بدلے میں، اور ایک یہ کہ دونوں کا مجموعی کے اگینسٹ میں. صحیح. لیکن آگے سیستانی کے لحاظ سے جو کہ وہ جو عبارت واضح آگے سیستانی کی کہ وہ ایک تیمم پر اکتفا کر سکتا ہے دونوں غسل کے اگینسٹ میں. اب یہاں تک انشاءاللہ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اگرچہ 2 تیمم پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، وہ طریقہ آگے جا کے جہاں پر عبارت آئے گی آگے سیستانی کی تو وہاں پر میں اس کی تفصیل دوں گا. تو 2 تیمم پر بھی جو کہ وہ آپ اکتفا کر سکتے ہیں. اگرچہ تیمم میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، احتیاطاً تیمم
دینے میں جو وہ کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ نمبر 267 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 267 توجہ کریں. مسئلہ نمبر 267 میں یہ بیان کرتے ہیں کہ پانی میں جو کافور ڈالنا ہے، بیری کے پتے ڈالنے ہیں، تو کتنی مقدار میں ڈالیں؟ تو کہتے ہیں کہ لا شرقاً ولا غرباً، نہ افراط نہ تفریط، نہ اتنی کم مقدار ہو نہ اتنی زیادہ مقدار ہو کہ پانی مضاف ہو جائے. توجہ کیا آپ نے؟ نہ اتنی کم مقدار ہو کہ یہ نہ کہا جائے کہ اس میں بیری کے پتے ڈالے بھی ہیں یا نہیں ڈالے، کافور اس میں ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے، اور نہ اتنا زیادہ اس کو ڈال دیا جائے کہ پانی مضاف بن جائے. دونوں کے درمیان کی کیفیت برقرار رہنی چاہیے. اور جو صاف پانی ہے وہ ان دونوں سے خالص ہونا چاہیے، وہ ان دونوں سے صاف ہونا چاہیے. لیکن اگر تھوڑا بہت اگر اس میں بیری کے پتے اگر رہ گئے، کافور تھوڑا سا رہ گیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہ کہلائے کہ یہ کافور والا پانی ہے، یہ بیری والا پانی ہے، یہ نہیں کہلانا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیری کے پتوں میں فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ جو پتے ہیں بیری کے وہ خشک ہو یا گرین ہو، تازہ ہو، فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی بھی ہو، بیری کے پتے اگر ہیں تو خشک ہو یا تازہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے. مسئلہ نمبر 268. مسئلہ نمبر 268 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 268 مسئلہ نمبر 268 اگر پانی اویلیبل نہ ہو اس مسئلے میں وہ جو وہاں پہ آخوئی والے میں کنفیوژن تھی کہ آخوئی کی عبارت سے واضح نہیں تھا، یہاں پہ واضح ہے. توجہ کریں. مسئلہ نمبر 268 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 268 266 میں بیری اور کافور اویلیبل نہیں تھا. 268 میں پانی اویلیبل نہیں ہے، یا پانی تو اویلیبل ہے لیکن میت کی جو باڈی ہے اس کو غسل دینا پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس کو اگر غسل دیا تو اس کے گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اتنی مثلا بعض اوقات باڈی جل جاتی ہے، گل جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو غسل دیا تو گوشت جو ہے وہ بہہ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. غسل دینا پاسبل نہیں ہے. بس یا تو پانی ہی اویلیبل نہیں ہے، یا تو پانی اویلیبل نہیں ہے، یا اسے غسل دینا پاسبل نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اگر غسل دیا تو جو ہے وہ اس کی باڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. خوب یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ خوب یہاں پر کہتے ہیں کہ اس غسل کے بدلے تیمم دینا ہے. کتنے تیمم دینا ہے؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ ایک تیمم کافی ہے. لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی کے نزدیک ہر غسل کے الگ تیمم تھا. یہاں اس عبارت سے پتہ چل رہا ہے. خوب توجہ کریں. توجہ کریں. ایک تیمم کافی ہے تینوں غسل کے بدلے میں. اگرچہ آگے سیستانی کو پہلے پڑھ رہا ہوں، آگے سیستانی کو پڑھ رہا ہوں. آگے سیستانی فرماتے کہ ایک تیمم کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 تیمم دیے جائے. 3 تیمم جو ان 3 میں ایک تیمم کو معافی ذمے کی نیت سے دیں. دیکھیں
تین تیمم دیں احتیاط مستحب ہے، لیکن ضروری ہے، واجب ہے کہ ایک تیمم کو ما فی ذمہ کی نیت سے دیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بیان کروں۔ دیکھیے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ما فی ذمہ کسے کہتے ہیں؟ ما فی ذمہ، مثال دوں میں آپ کو کہ مجھے ایک 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، نہیں معلوم ہے کہ ظہر کی 4 رکعت ہے یا عصر کی 4 رکعت ہے۔ ایک نماز قضا ہوئی تھی، یا ظہر کی قضا ہوئی تھی یا عصر کی قضا ہوئی تھی، یہ یاد نہیں کہ کون سی ہے، تو 2 نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نماز میں پڑھوں گا، کس نیت سے کہ جو بھی میرے ذمے ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ صحیح، یہ معافی ذمے کا مطلب ہے، یہ معافی ذمے کا مطلب ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر پرابلم کیا ہے؟ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ویسے تو آگے سیستانی نے کہا کہ آپ ایک تیمم کریں تینوں کے اگینسٹ کا، صحیح، تو سمپل، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ 3 تیمم کرے۔ پہلا تیمم بیری کے بدلے میں، دوسرا تیمم کافور کے بدلے میں، لیکن ایک تیمم، اب فار ایگزامپل 3rd تیمم ما فی ذمے کی نیت کرے۔ ما فی ذمے یعنی یہ جو تیسرا تیمم ہے یا تو تینوں کے بدلے والا ہے یا خالص پانی کے بدلے والا ہے۔ تو دیکھیے آپ نے، دیکھیے 3 تیمم ہو گئے، ایک بیری کا تیمم، ایک کافور کا تیمم، اور ایک سادے پانی کا تیمم، اور شاید، بلکہ آگے سیستانی کے لحاظ سے شاید نہیں ہے کہ آگے سیستانی کے لحاظ سے کیا ہے کہ در حقیقت تو ایک تیمم ہے جو تینوں کے بدلے کا ہے نا، کیونکہ آگے سیستانی نے کیا کہا کہ ایک تیمم تینوں کے اگینسٹ میں، تینوں کے بدلے میں ایک تیمم کافی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص اگر فقہ نہیں جانتا ہے تو کس طرح جو کہ وہ احتیاط اس کے لیے درد سر بن جائے گی۔ توجہ کریں، اس نے کیا کیا، اس نے کہا بھائی میں احتیاطاً 3 تیمم دوں گا، اور کیا نیت کرتا ہے؟ پہلا تیمم بیری کے اگینسٹ میں، دوسرا تیمم کافور کے اگینسٹ میں، تیسرا تیمم خالص پانی کے اگینسٹ میں۔ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ بھائی جو اصل مسئلہ تھا وہ تو آپ نے چھوڑ دیا، وہ کیا تھا کہ تینوں کے بدلے کا ایک تیمم، یعنی آپ کو بدلا اس کے اگینسٹ کا تیمم ہے۔ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ ان تینوں کے اگینسٹ میں ایک تیمم ہونا چاہیے۔ بس آپ یا تو 4 تیمم دے، یا تو آپ 4 تیمم دے، بیری کے بدلے، کافور کے بدلے، صاف پانی کے بدلے، اور ایک احتیاطاً تینوں کے بدلے، سب میں احتیاطاً کی نیت کر لیں۔ ایک دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو بیری کے پانی میں یا کافور کے پانی میں یا سادے پانی میں ما فی ذمے کی نیت کو ایڈ کر دیں۔ مثلا پہلا تیمم بیری کے اگینسٹ میں، دوسرا تیمم کافور کے اگینسٹ میں، اب تیسرا جو پانی، تیسرا تیمم ہے، اس میں ما فی ذمے کی نیت کر لیں کہ اگر سب کے لیے الگ الگ تھا تو یہ یہاں پر ایڈجسٹ ہو جائے گا، پاک پانی، صاف پانی کے اگینسٹ کا تیمم ہو گیا، اور اگر تینوں کے لیے ایک تیمم تھا تو بھی معافی ذمہ والی نیت چل جائے گی، صحیح نا۔ بس یا تو جو وہ آگے سیستانی کے لحاظ سے تو 3 طریقے ہو گئے، یا تو ایک ہی تیمم کریں تمام کے بدلے میں اور قبر میں میت کو دفنا دے، ایک طریقہ۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہر غسل کا الگ الگ دیں، تو اس صورت میں 3 دے دیں اور تینوں میں سے کسی ایک میں معافی ذمہ کی نیت کو ایڈ کر دیں، یا آپ 4 غسل دیں، بیری کے بدلے، کافور کے بدلے، صاف پانی کے بدلے، اور ایک جو کو تینوں کے بدلے، صحیح نا۔ تو آگے سیستانی کے سے یہ نیت ہو جائے گی۔ آگے کوئی کیا فرماتے ہیں؟ آگے کوئی فرماتے ہیں کہ اگر غسل دینا ممکن نہیں ہے، یا پانی اویلیبل نہیں ہے، یا باڈی اس کی جو کہ وہ خراب ہو جائے گی اور گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کی باڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، نلانا اس کو جو کہ وہ غسل دینا پاسبل نہیں ہے، تو آگے سیستانی پر آگے کوئی فرماتے کہ احتیاط واجب یہ کہ
3 तयम्मुम दिए जाए, एहतियात वाजिबी के 3 तयम्मुम दिए जाए, इनमें से एक में माफी जिम्मे की नियत करें। मतलब वाज़ेह हो गया ना बागा फिर का, ये क्या मतलब है माफी जिम्मे का? एक में, इन 3 में एक में माफी जिम्मे की नियत करें। अब आखिरी से सवाल, मैं 3 की जगह 4 दे देता हूं, एहतियातन एक बेरी के अगेंस्ट में, एहतियातन एक काफूर के अगेंस्ट में, एहतियातन एक साफ पानी के अगेंस्ट में, और एहतियातन एक तीनों के अगेंस्ट में। सही है, कोई बात नहीं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि इन तीनों में से एक के साथ माफी जिम्मे को अटैच कर दें, यानी एक बेरी, एक काफूर, एक माफी जिम्मा, या पहला माफी जिम्मा, दूसरा काफूर, तीसरा साफ पानी, या पहला बेरी के अगेंस्ट का तयम्मुम, दूसरा माफी जिम्मे की नियत से, और तीसरा देखो वो खालिस पानी के अगेंस्ट में। समझ क्या आपने? अब ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये समझना मसला दकीक मसला है, ये सही ना, ये मसला समझना पड़ेगा। यहां पे हमें पता चलेगा ये माफी जिम्मा किसे कहते हैं, सही ना, माफी जिम्मा किसे कहते हैं। उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी। हो मतलब नंबर 269 क्या फरमाते 269 में? मतलब नंबर 269 में कहते हैं तयम्मुम किसके हाथ से दिया जाए, मैयत के हाथ से दिया जाए या जिंदा शख्स के हाथ से तयम्मुम दिया जाए। तयम्मुम में पेशानी पे हाथ फेरना होता है, सीधे हाथ की पुष्ट, उल्टे हाथ की पुष्ट, तो किसका हाथ यूज किया जाएगा, गुस्ल देने वाला या मैयत, किसका हाथ यूज किया जाएगा? आगे सीस्तानी फरमाते हैं कि जिंदा के हाथ से तयम्मुम दिलाया जाएगा, जिंदा के हाथ से तयम्मुम दिलाया जाएगा। और एहतियात मुस्तहब यह है कि एक और तयम्मुम को ऐड किया जाए, मैयत के हाथ से भी तयम्मुम करवाया जाए अगर मुमकिन है तो। सही वाज़ेह हो गया? क्या आगे सीस्तानी कहते हैं कि जिंदा के हाथ से, जो गुस्ल देने वाला था, जो तयम्मुम करवाने वाला था, वो हाथ मारेगा और वो उसकी पेशानी पे हाथ फेरेगा। और एहतियात मुस्तहब है कि मुर्दे का हाथ भी तयम्मुम की जगह पर मट्टी पे मारा जाए, और जो तयम्मुम का तरीका है कि खुद मैयत के हाथ से जो वो तयम्मुम दिलाया जाए एहतियात मुस्तहब की बिना पर। लेकिन अगर कोई क्या फरमाते हैं, कोई फरमाते हैं कि वाजिब है कि तयम्मुम जो जिंदा के हाथ से हो, और एहतियात वाजिब ये कि अगर मुमकिन हो तो मैयत के एहतियात वाजिब लगाते हैं कि अगर मुमकिन हो तो एहतियात वाजिब ये है कि जो कि वो मैयत के हाथ से भी एहतियातन तयम्मुम करवाया जाए। मसला नंबर 270, खूब तवज्जो करें। मसला नंबर 270 में फरमाते हैं कि ये जो बाज़ औक़ात तयम्मुम करना था, तयम्मुम करवाना था, या काफूर और बेरी अवेलेबल नहीं था तो सादे पानी से गुस्ल देना था, तो ये जो अनअवेलेबिलिटी है, पानी अवेलेबल नहीं है, काफूर अवेलेबल नहीं है, बेरी अवेलेबल नहीं है, तो ये जो अवेलेबिलिटी नहीं है तो कितना इंतजार करना है? बस हमने देखा कि भाई रूम में नहीं है, ऐसे ही इसको गुस्ल दे दें, तयम्मुम दे दें, पानी नहीं आ रहा है मोटर में, भाई ऐसे ही तयम्मुम दे दो, तो कितना इंतजार करना जरूरी है? सही, कितना इंतजार करना जरूरी है? अब इसको देखते हैं आखिरी और आगे सीस्तानी की ताबीरात क्या है। थोड़ा सा मसला मुख्तलिफ है, पहले आगे सीस्तानी का पढ़ता हूं मैं। आगे सीस्तानी क्या फरमाते हैं? आगे सीस्तानी फरमाते हैं कि तयम्मुम के लिए इंतजार करना जरूरी है। अगर इम्कान है
غسل دینے کا، یعنی ممکن ہے اگر ہم نے انتظار کیا تو شاید غسل پاسبل رہے گا. پس اگر مایوسی ہو گئی، مایوسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مایوسی کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی، یعنی اب مطمئن یہ ہے کہ اب نہیں ہوگا. دیکھیں توجہ کیجیے گا، مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ اب مطمئن ہے کہ نہیں ہوگا حاصل. مایوسی حاصل ہوگا یعنی اب اطمینان ہے کہ حاصل نہیں ہوگا. تو پھر اس صورت میں تیمم دینا جائز ہے. تیمم دے، دفنا دے. صدق اللہ العلی العظیم. صحیح. لیکن اگر مثال کے طور ہم نے تیمم دے دیا اور بعد میں دفن کرنے سے پہلے اویلیبلٹی حاصل ہو گئی، دفن سے پہلے کافور مل گیا، بیری مل گیا، پانی نہیں تھا پانی مل گیا، اویلیبلٹی حاصل ہو گئی دفن سے پہلے، تو واجب ہے دوبارہ سے غسل دینا. اور ترتیب کا خیال بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم نے ممکن ہے بیری اویلیبل نہیں تھا، ہم نے سادے پانی سے غسل دے دیا، پھر کافور سے غسل دیا، پھر جو ہے وہ سادے پانی سے غسل دیا، اور ابھی ہم دفنانے جا رہے تھے کہ بیری کے پتے مل گئے، دوبارہ سے سارا پورا پروسیس کرنا پڑے گا. صحیح نا؟ بس اگر جو وہ دفن سے پہلے، آگے سیسانی کا مسئلہ ہے، دفن سے پہلے اگر اویلیبلٹی حاصل ہو جائے تو دوبارہ سے سارا پروسیس کرنا پڑے گا. اور اگر جو وہ دفن کرنے کے بعد، دفن کس کو کہتے ہیں؟ قبر میں رکھنا نہیں. دفن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے میت کو اس میں قبر میں رکھ دیا، سلیب لگائی، پیک کر دیا، بند کر دیا، قبر بن گئی، یہ دفنا دیا. صحیح، یہ دفنا دیا. اب اویلیبلٹی حاصل ہو گئی پانی کی یا کافور کی، بیری کی. تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ یہاں پر غسل کے لیے نبش قبر، نبش نون بے شین، نبش قبر کس کو کہتے ہیں؟ نبش قبر یعنی قبر کو کھولنا، قبر کو کھودنا. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے غسل کے لیے نبش قبر کرنا. اب انشاءاللہ فرشتے سے غسل دیں گے، ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر لی، اب کچھ بھی واجب نہیں ہے. ہاں آگے سیستانی کہتے ہیں ایک نکتہ ہے، اگر اتفاق سے قبر کھل گئی، خدا نہ خاصہ زلزلہ آیا، نئی قبر تھی، زلزلہ آیا اور پوری جگہ قبر کھل گئی. اب آگے سیستانی کہتے ہیں اب قبر کھل چکی ہے، احتیاط واجب یہ کہ اسے دوبارہ سے پورا پروسیس انجام دیا جائے. یہ ہو گیا آگے سیستانی. اگر کوئی کیا فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، اگر کوئی فرماتے ہیں کہ یہاں تک تو ساتھ تھے دونوں، کہ اگر کوئی کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی فرماتے ہیں کہ انتظار کریں اگر چاند سے، تو اگر مایوسی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ اویلیبلٹی نہیں ہے، دفنا دے. دفنا دیا اور اب جو ہے وہ دفنانے کے بعد پانی اویلیبل ہو گیا، کافور مل گیا، بیری مل گئے. اب آگے کوئی فرماتے ہیں کہ اگر توجہ کریں، اگر میت کے اوپر خوف ہے کہ اگر ہم نے اس کے مردار نکالا تو جانور کھا جائیں گے یا میت کی بے حرمتی کہلائے گی، تو پھر غسل واجب نہیں ہے. لیکن اگر بے حرمتی نہ کہلائے تو پھر واجب ہے قبر کو نبش کرنا، قبر کو کھولنا، قبر کو کھودنا. اگر ڈر نہ ہو یا بے حرمتی بھی نہ ہو رہی ہو تو پھر نبش قبر واجب ہو جائے گا اور اسے پورا پروسیس دوبارہ سے کروانا پڑے گا معذرت کے ساتھ. ہاں بس یہی ہے کہ پہلے تو آپ کوئی فرماتے کہ اشکال ہے، اگرچہ اظہر یہ ہے کہ واجب ہے کہ نبش قبر کیا جائے اور غسل دیا جائے. صحیح ہے. اب یہاں تک یہ مسئلہ کمپلیٹ. صحیح.
یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا. خلاصہ کیا ہو گیا اس مسئلے کا؟ مسئلہ نمبر 270 کا خلاصہ. توجہ کریں, مسئلہ نمبر 270 کا خلاصہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. مسئلہ نمبر 270 کا خلاصہ, اگر پانی اویلیبل نہیں ہے یا بیری اویلیبل نہیں ہے یا کافور اویلیبل نہیں ہے تو اب یہاں پر انتظار کرنا ضروری ہے. اگر پاسبلٹی ہے, چانس ہے کہ انتظار کی وجہ سے حاصل ہو جائے گا تو بیٹھ کے انتظار کریں. لیکن جب مایوسی حاصل ہو جائے, مایوسی از اکول ٹو اطمینان ہی کہ اب حاصل نہیں ہوگا, تو اس صورت میں تیمم یا جو بھی ذمہ داری ہے اس کو انجام دیا جائے اور دفنا دیا. دفنانے کے بعد اب اویلیبلٹی حاصل ہو گئی, اویلیبلٹی حاصل ہو گئی دفنانے کے بعد. آگے سیسا نہیں کہتے ہیں دفنا دیا بات ختم, رات گئی بات گئی ختم. واجب نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے نفش قبر. ہاں اگر اتفاق سے قبر کھل گئی تو پھر جو کہ اس صورت میں دوبارہ پروسیس کرنا ہوگا. لیکن اگر کوئی فرماتے کہ نہیں, اگر میت کو خوف نہیں ہے, اگر بے حرمتی میت نہیں ہو رہی ہے تو واجب ہے کہ نفش قبر کرے اور غسل دے. ہاں اگر اس میت کو خوف ہے کہ جانور جو کو میت کو کھا جائیں گے یا بے حرمتی میت کی ہو رہی ہے تو اگر کوئی کہتے ہیں کہ پھر اس صورت میں جس طرح دفنا دیا اور ذمہ داری ختم ہو گئی. صحیح, یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 270 کا خلاصہ. چلیں اس کے بعد جو وہ ایک مسئلہ نمبر 271 ایک دیکھ لیتے ہیں. کیا ہے مسئلہ؟ اگر میت کو غسل دینے کے بعد میت نجس ہو جائے یا باہر سے کوئی نجاست لگی ہے یا میت کے اندر سے کوئی نجاست نکلی ہے, خون, پیشاب, پخانہ, اور میت نجس ہو گئی, کفن نجس ہو گیا, میت بھی نجس ہو گئی, تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ حتیٰ یہ کہ اگر فرق نہیں پڑتا چاہے غسل کے بعد ہو چاہے غسل کے درمیان میں ہو, تو کہتے ہیں کہ اگر اچھا آگے سیسانی میں چھوٹا سا اختلاف ہے. آگے کوئی کہتے ہیں واجب ہے پاک کریں, آگے سیسانی کہتے ہیں کہ اگر اس کو پاک کرنا بغیر مشقت کے ممکن ہو اور کوئی بے حرمتی بھی نہ ہو رہی ہو تو واجب ہے. اب آگے سیسانی کوئی نے یہ تعبیر استعمال نہیں کی ہے, کوئی نے ایسی کوئی تعبیر استعمال نہیں کی ہے کہ بغیر مشقت کے. ظاہراً تو مشقت سے مراد حرج ہے, اور اگر خوئی کے لحاظ سے بھی اگر حرج ہی ہے تو ساقط ہو جائے گا, اگر حرج ہی ہے تو ساقط ہو جائے گا. ظاہر عبارت تو آخری کی بھی یہی ہونی چاہیے. اسی طرح اگر بے حرمتی ہے تو بھی ظاہراً جو کہ وہ ساقط ہو جانا چاہیے. لیکن بہرحال جو وہ آخری کہتے ہیں واجب ہے, آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر مشقت نہیں اور بے حرمتی نہیں تو واجب ہے. اچھا, چاہے اس کو قبر میں لٹا دیا ہو, چاہے قبر میں لٹا دیا, ابھی قبر بند نہیں کی ہے, دیکھیں 3 پروسیس ہے, 3 سٹیجز ہیں. ایک قبر سے باہر, ایک قبر میں, ایک قبر کو پیک کرنے کے بعد. اس کو کہتے ہیں قبر کو پیک کرنے کے بعد کو کیا کہتے ہیں؟ دفنا دیا. اگر قبر سے باہر ہے واجب ہے, اگر قبر میں رکھ دیا تو بھی واجب ہے. اگر کوئی فتویٰ دیتے آگے چیزیں نہیں ایسے تو واجب لگاتے ہیں. اور اگر قبر میں بند کر دیا اور ہم کو پتا چلا کہ اس کی باڈی جو کہ حتماً نجیس ہو گئی ہوگی, اس کا کفن نجیس ہو گیا ہوگا, کوئی بات نہیں, قبر میں ڈال دیا آپ نے. اب اس کے بعد جو کہ اگر باڈی اگر نجیس ہوتی ہو تو پھر اس کو نفس قبر جائز نہیں ہوگا اور واجب بھی نہیں اور جائز بھی نہیں ہوگا.
یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 271. ایک چھوٹا سا مسئلہ 272 کہ اگر میت سے جو کہ وہ پیشاب یا منی وغیرہ کچھ خارج ہو جائے تو غسل کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو غسل دیا وہ کافی ہے. چاہے قبر میں رکھنے سے پہلے ہی اس کے مثال کے طور پر یورین کے کچھ قطرے وغیرہ نکل آتے ہیں تو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، واجب نہیں ہے. مسئلہ نمبر 272 تک آج ہماری گفتگو مکمل ہوئی. یہاں تک جو ہے وہ غسل کے کچھ احکام، میت کو غسل دینے کے کچھ احکام، مزید کچھ ابھی احکام باقی ہیں، وہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو صحیح، ورنہ ہم دعا کریں اور گفتگو ختم کریں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جب ایک چیز اگر نہیں ہے اویلیبل تو آپ دو تیمم کر سکتے، تو تیسرے کا کیا ہے؟ کیونکہ اگر پانی اویلیبل ہے اور ایک کافور اویلیبل ہے، صرف بیری کے پتے دیے، تو تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ 3 دفعہ اس کا تیمم کیا جائے گا، تو سادہ پانی تو ہے اس میں، تو ایک کا تیمم کیا جا سکتا ہے، رائٹ؟ ہاں دیکھیں، اصل میں آگے سیستانی کے لحاظ سے تو ایک تیمم کافی ہے. آگے خوئی کے لحاظ سے کیا ہے؟ آگے خوئی کے لحاظ سے یوں ہے کہ خالص پانی سے بھی غسل دیا جائے، اور اس مثلا یوں جب خالص پانی سے غسل دیا تو کافور بیری کے اگینسٹ میں، صحیح، تو ایک تیمم اس کے اگینسٹ میں دے گا. اسی طرح کافور کے پانی سے غسل ممکن نہیں ہے تو ایک سادے پانی سے غسل دے گا، اور ایک تیمم دے گا کافور کے اگینسٹ میں. لیکن چونکہ یہاں پر ایک ڈاؤٹ یہ ہے کہ شاید دونوں غسل کے لیے ایک تیمم کافی ہو، دونوں غسل کے لیے شاید ایک تیمم کافی ہو، تو لہذا 2 تیمم کرنے کافی ہے. پہلے کی نیت کریں کہ کافور کے اگینسٹ میں، بیری کے اگینسٹ میں، اور دوسرے میں نیت کریں معافی ذمہ. اس معافی ذمہ میں کیا کیا نیت ہوگی کہ کافور کے اگینسٹ کا ہے تو کافور کے اگینسٹ، اور دونوں کے اگینسٹ والا ہے تو دونوں کے اگینسٹ سے کوئی بھی ہو جائے آٹومیٹک ایڈجسٹ ہو جائے، تو 2 تیمم کر لیں کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور 270 میں جو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کوئی بائی چانس اگر خبر میں دفنا بھی کیا ہے اور اگر کھل گئی ہے تو آپ کر سکتے دوبارہ سے اس کا غسل، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ دن کی قید نہیں ہے، کیونکہ پھر اس میں وہی ہے مسئلہ کہ باڈی اگر اتنی ویسی ہو جائے اگر خستہ حال میں تو بھی نہیں ہو سکتا. اگر خستہ حال ہو گئی ہے، ہاں، پھر اس صورت میں ایک دوسری پرابلم کھڑی ہو جائے گی. اگر خستہ حال ہو گئی ہے تو اب دوبارہ سے اس کو تیمم دینا پڑے گا، صحیح نا؟ تو اب غسل صحیح ہے، اگر آپ کی بات جو ہے وہ اگر حالت خستہ ہو چکی ہے تو پھر دوبارہ سے خالی تیمم کر دیں، ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. یہ کافور اور بیری کی مقدار کے سلسلے میں اس میں مضاف وغیرہ کی تو کوئی شرط نہیں ہے؟ جی دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ کسی بھی مطلق پانی میں تھوڑی بہت کوئی چیز ایڈ کر دی جائے تو وہ مضاف نہیں بنتا ہے. تھوڑا رنگ چینج ہو گیا، تھوڑی اسمیل آ گئی، تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو گیا تو یہ مضاف نہیں بنتا ہے. بلکہ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف اس کو کہتے ہیں کہ اسے پانی نہ کہا جائے. لہذا اتنی زیادہ مقدار نہ ہو کہ ایک دم جو وہ کیچڑ جیسی شکل ہو رہی ہے، بہت زیادہ اتنا ڈال دیا کہ اس کو خالص پانی نہیں کہا جائے، اتنا زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو، دونوں کے بٹوین، دونوں کے درمیان کی کیفیت ہو، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم.
خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضر مجلس مومن مومنات، کل مومن مومنات، بالخصوص منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل میں گرفتار ہیں، تمام مومن مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ حاضر مجلس مومن مومنات کے محرومین، منتظمین کے محرومین، کل محروم مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔